الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة قيل وما إخلاصها قال أن تحجزه عن محارم الله وقال عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم وقال عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت اور سب سے اہم فکر کی بات یہ ہے، سب سے زیادہ غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ آخر وہ کون سے اسباب، وہ کون سے اعمال اور وہ کون سا راستہ تھا جس کی وجہ سے اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ایک چھوٹی سی جماعت صحابہ رضی اللہ مجمعین کی، اسے ساری دنیا کے اوپر غلبہ، ساری دنیا کے اوپر تمکن، ساری دنیا کی اقوام پر عزت اور ساری دنیا کی اقوام کا رہبر بنا کر اٹھایا تھا. یہ سب سے اہم اور ضروری چیز ہے کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی، وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی بغیر اسباب کے عزت دیتے ہیں، اور وہ کون کون سے اعمال ہیں جن کے ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سارے سبب ہوتے ہوئے ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں. یہ اصل بات، ایک ایمان والے میں، ایک اللہ کے ماننے والے میں، ایک اللہ کے نہ ماننے والے میں یہی فرق ہے کہ جب بھی اس کے اوپر احوال آتے ہیں، جب بھی اس کے اوپر حالات آتے ہیں، جب بھی اس کے اوپر پریشانی آتی ہے، یہ سب سے پہلے بیٹھ کر اس چیز پر غور کرتا ہے کہ آخر ایسی کون سی چیز ہے مجھ سے جو چھوٹی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی میری طرف متوجہ ہوئی، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی میری طرف متوجہ ہوئی. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک حکم مجھ سے اللہ تبارک و تعالی کا ٹوٹ جاتا ہے، اگر ایک حکم مجھ سے اللہ تبارک و تعالی کا ٹوٹ جاتا ہے تو میں اس حکم کے ٹوٹنے کا اثر اپنے جانوروں کے اندر بھی دیکھتا ہوں. اس کے اندر دیکھتا ہوں اپنے جانوروں کے اندر، کہ جس طرح میں نے اپنے بنانے والے کی، اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، میرے جانور اسی طرح میری نافرمانی کرتے ہیں، میرے جانور اسی طرح میری نافرمانی. یہ تو ایک حیوانی زندگی ہے، ایک جانوروں کی زندگی ہے. زندگی کہ اگر کوئی بات پیش آ گئی تو ہمیں نہیں پتا کیوں پیش آئی، اگر کوئی بات آگے چلی گئی تو ہمیں نہیں پتا کیوں آئی، کیوں چلی گئی. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جانور کو نہیں پتا ہوتا کہ اسے کیوں باندھا گیا، اسے کیوں کھولا گیا، اسے نہ باندھنے کی وجہ پتا نہ کھولنے کی وجہ پتا. آپ دیکھو بچہ جو ہوتا ہے بھینس کا،
اس بھینس کے بچے کو جب بھینس سے دودھ نکالنا ہوتا ہے تو کھول کر لے کر آتے ہیں اور لا کر بھینس کے تھنوں پر تھوڑی دیر چھوڑ دیتے ہیں. یہ بچہ تھوڑی دیر بھینس کے تھنوں پر منہ مارتا ہے، یہ تھوڑی دیر بھینس کے تھن سے دودھ پیتا ہے اور تھوڑی دیر میں دودھ اترنا شروع ہوتا ہے بھینس کا تو بچے کو لے جا کے دوبارہ وہاں باندھ دیتے ہیں جہاں سے لائے تھے کھول. کیوں جی؟ کیونکہ اس دودھ سے ہم فائدہ اٹھا لیں. اب بچے کو نہیں معلوم بھینس کے کہ مجھے کیوں کھول کر بھینس کی تھن پر لایا گیا تھا اور کیوں واپس لے جایا جا رہا ہے، اسے کچھ علم نہیں اس بات کا. بس یہ ہے اللہ کے نہ ماننے والوں کی زندگی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والوں کی زندگی یہ ہے کہ قدم قدم پر اس بات کی فکر میں رہتے ہیں کہ آخر کون سے اسباب ہیں، کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے میں اس پریشانی میں ہوں، اور کون سے اسباب ہیں، کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے میں اس پریشانی سے نکل سکتا ہوں. میدان جنگ کے اندر فتح نہیں ہو رہی، ساری چیزیں موجود ہیں، سب نے سر جوڑ کر بیٹھے، سب نے غور و فکر کیا تو غور و فکر کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ ایک مسواک کی سنت ہے جس سنت کے چھٹ جانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فتح نازل نہیں ہو رہی. میرے محترم دوستو، یہ قوم وہ قوم ہے، حضرت جبرائیل یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ قوم وہ قوم ہے مسلمان کی جو نہ کبھی دنیا میں مال دولت سے چمکی ہے اور نہ قیامت تک کبھی مال دولت سے چمکے گی. نہ کبھی دنیا میں مال دولت سے چمکی ہے اور نہ قیامت تک کبھی مال دولت سے چمکے گی نہیں. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پرانے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر فرمایا، اے لوگوں دیکھو، ہم دنیا کی سب سے ذلت والی قوم تھے، کوئی بادشاہت عرب پر کرنے کو تیار نہیں ہوا کرتا تھا. ایسے قبائل تھے کہ تیرے اونٹ نے میرے یہاں سے پانی کیوں پیا، میرے اونٹ تیرے یہاں سے پانی کیوں پیا، میرا اونٹ تیرے کھیت میں کیوں گیا، تیرا اونٹ میرے کھیت پر کیوں آیا. اسی کے اوپر 100 سال تک لڑتے گزر جایا کرتے تھے. اللہ نے ہمارے اوپر رحم فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر کرم فرمایا، اپنے نبی کو ہم نے بھیج دیا، اپنے نبی کو ہم نے بھیج دیا. اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اگر ہم اس طریقے پر چلے جس طریقے پر پھر ہم اس طریقے پر چلے جو طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ساری دنیا میں سب سے عزت والی قوم ہمیں بنا دیا. اور یاد رکھنا اس بات کو، اگر ہم نے اس طریقے کو چھوڑ دیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ لے کر آئے تھے تو ہم دنیا کی سب سے ذلیل قوم بن جائیں گے. جس ذلت سے نکل کے آئے تھے دوبارہ اسی میں چلے جائیں. اس واسطے یہ اصل بنیاد ہے کہ ہم ان اسباب کو بیٹھ کر غور کریں، آخر وہ کون سے سبب تھے جن سے یہ ساری قومیں ترقی پایا کرتی تھی. تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر. یہ قوموں کی تقدیر ہے، یہ اقوام کے اٹھنے کا راستہ، یہ قوموں کی گرنے کا راستہ ہوتا ہے. کہ شروع میں قومیں جو چمکتی ہیں، جو قومیں اٹھتی ہیں، وہ اٹھتی ہیں مجاہدوں سے، وہ قومیں اٹھتی ہیں تکالیف سے، وہ قومیں اٹھتی ہیں دین پر محنت کرنے سے، وہ قومیں اٹھتی ہیں ان ساری چیزوں سے قوم اٹھتی ہے. اور جب قوم اٹھ کر کسی برے کام کے اندر پھنس جائے، جب قوم اٹھ کر کسی غلط چیزوں کے اندر پھنس جائے، جب قوم اٹھ کر معصیت کے اندر گر جائے تو پھر یہ قوموں کے گرنے کے راستے ہوتے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں؟ گرنے کے راستے. اس واسطے صحابہ رضی اللہ مجمعین اپنے آپ کو دنیا سے بچایا کرتے تھے. اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ جس سے محبت کرتے ہیں، اللہ جس سے محبت کرتے ہیں اسے دنیا سے اس طرح بچاتے ہیں جس طرح بیمار آدمی کو اس کے رشتہ دار پانی سے بچاتے ہیں. جسے ہم تو مستقل اس فکر کے اندر ہیں، 1 روپے سے 2 روپے ہو جاتے، یہ کام کر لیتے، فلاں چیز ہمارے پاس آ جاتی، ہم یہ کر لیتے. صحابہ رضی اللہ مجمعین نے کبھی اس کی تمنا نہیں کی. صحابہ رضی اللہ مجمعین نے کبھی اس کی تمنا نہیں کی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھے امیر المؤمنین عمر ابن خطاب نے بلوا دیا. میں گیا، دروازے پر پہنچا تو ایسے زور ہونے کی آواز دروازے کے اندر سے آ رہی تھی. میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا اللہ نہ کرے امیر المؤمنین عمر ابن خطاب کا
کہ قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، کوئی بیٹا کوئی رشتہ دار دنیا سے رخصت ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہوا اندر داخل ہوا، اندر داخل ہو کر دیکھا تو ہچکیاں مار مار کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہاتھ رکھا۔ میں نے کہا امیر المومنین صبر کریے، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر پر بڑا اجر دیتا ہے، جو کچھ ہونا تھا۔ فرمایا اے عبد الرحمن میں کیسے صبر کر لوں، یہ سارا مال میرے پاس آ گیا ہے۔ یہ مال کس کے پاس آ گیا؟ میرے پاس آ گیا۔ امیر المومنین یہ بھی بڑا غیر ہونے کی بات ہے، اگر مال آ گیا تو آپ اس مال کو مسلمانوں کے خزانے میں جمع کروائیے۔ امیر المومنین اگر مال آ گیا آپ 2 رکعت شکرانہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریے، یہ تو مسلمانوں کا کام آئے گا مال، مسلمانوں کے خزانے میں اس کو جمع۔ بڑی عجیب و غریب بات فرمائی۔ یہ فرمایا کہ اے عبد الرحمن جس قوم کے خزانوں میں یا جس قوم کے بیت المال میں یہ مال پہنچا ہے اس قوم نے کبھی عزت نہیں پائی۔ جس قوم کے یہاں یہ مال پہنچ گیا اس قوم نے کبھی کیا نہیں پائی؟ کبھی عزت نہیں پائی۔ اس واسطے میرے محترم دوستوں بزرگوں، سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے، آخر کون سے اسباب، ایسی سبب کون سا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس ایک چھوٹی سی جماعت کو ساری دنیا میں عزت دی؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان میں سب سے بنیادی چیز وہ ان کا ایمان تھا۔ وہ کیا تھا؟ ایمان تھا۔ میرے محترم ایسا ایمان اللہ تبارک و تعالی نے نوازا تھا اور ایسا یقین اللہ تبارک و تعالی نے بنایا تھا کہ اس ایمان کی وجہ سے ایسی نورانیت دل کے اندر تھی کہ ایک مرتبہ ایک جماعت سے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا مقابلہ ہوا۔ کس سے؟ ایک جماعت سے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اس جماعت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر یرموک شاید جماعت پہنچی، وہاں گئے تو 3000 صحابہ کے مقابلے میں 80,000 کا لشکر مقابلے کے واسطے آیا۔ کتنے کے مقابلے میں؟ 3 کے مقابلے میں کتنے؟ 80,000۔ جماعت نے مشورہ کیا بیٹھ کر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ ہوتا ہے ایمان، ہمیں یہ ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی جس کی وجہ سے مسلمان کو عزت سے نوازتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسے میں؟ کہنے لگے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کسی نے رائے دی کہ مدینہ منورہ سے مزید جماعت بلائی جائے، کسی نے رائے دی واپس مدینہ منورہ چلا جائے، کسی نے رائے دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قاصد بھیج دیا جائے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان احوال سے باخبر کرے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سب سنتے رہے، پھر کہنے لگے امیر صاحب میری رائے تو یہ ہے کہ جماعت تھکی ہوئی ہے۔ جماعت کیسی ہے؟ تھکی ہوئی ہے۔ آج کا دن ہے پوری جماعت آرام کرے اور اس 80,000 کے لشکر سے میں اکیلا ہی مقابلہ کروں گا جا کر۔ اس 80,000 کے لشکر سے میں اکیلا جا کر مقابلہ کروں گا، کیونکہ جس دل میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ دل زندہ ہوتا ہے، جس دل میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ دل مردہ ہوتا ہے۔ 80,000 کیا 80 لاکھ مردے کسی جگہ پر جمع ہو جائے یہ ایک زندہ کا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آپ چلے جاؤ مردہ خانے میں، جہاں مردے لیتے ہوئے، کسی کو پلٹ دو، کسی کو الٹ دو، کسی کو بٹھا دو، کسی کو لٹا دو، کوئی کچھ نقصان پہنچائے گا؟ بس یہ ایمان کا نور، یہ اللہ کی بڑائی، یہ یقین دل سے ختم ہو گیا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے یقین سے بڑھ کر دنیا میں کوئی طاقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بندے کی سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑی چیز جو ہے وہ میرے ساتھ اچھا گمان کرنا ہے۔ وہ میرے ساتھ کیا ہے؟ اچھا گمان کرنا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک دل کے اندر 2 بڑائی ایک ساتھ جمع ہو۔ یہ سب سے بنیادی چیز ہے، بنیاد ہے اسلام کی، جس کے اوپر انبیاء علیہ السلام آ کر اقوام کو اٹھایا کرتے تھے۔ ہر نبی فقر کی حالت میں، ہر نبی احوال میں، ہر نبی قوم کے انکار میں، ہر نبی ان پریشانیوں کے اندر آیا ہے۔ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ہر نبی وہ ان پریشانیوں میں آ کر محنت کرتے ہیں۔
حضرت جی مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سورج نکلے روشنی نہ ہو، سورج نکلے روشنی نہ ہو، یہ بات ممکن ہے۔ کوئی نبیوں والا کام کرے، اس کے اوپر نبیوں والے حالات میں آئے، ایسا نہیں ہوتا۔ نبیوں والے حالات، نبیوں والے کام پر قدم قدم پر آئیں گے۔ آزمائشیں ہی ہیں جو انسان کو ترقیات سے نوازتی ہے، یہ آزمائشیں ہی ہیں جو انسان کا امتحان ہوتا ہے اصل ان آزمائشوں کے اندر، ورنہ ایمان، اصل ایمان ہی ایمان بالغیب۔ اور حضرت مولانا فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ غریق رحمت فرمائے، وہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا مقولہ سنایا کرتے تھے کہ حالات آئیں گے، حالات میں جمنے کا نام ہی ایمان ہے۔ حالات آئیں گے، حالات میں جمنے کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ تو منافقین کی صفت ہوا کرتی تھی کہ وہ موقع کے اعتبار سے چلا کرتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ مجمعین ہر حال میں جمنے والے ہوا کرتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ مجمعین ہر حال میں کیا ہوا کرتے تھے؟ جمنے والے۔ اس واسطے اصل ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی حال آئے اس میں جمع جائے، یہ اصل بنیاد ہے۔ صحابہ رضی اللہ مجمعین کو ایسے احوال سے گزارا گیا، صحابہ رضی اللہ مجمعین کو ایسی آزمائشوں سے گزارا گیا، صحابہ رضی اللہ مجمعین کو ایسی تکالیف سے گزارا گیا کہ ان احوال نے ان کے ایمان کو مضبوط بنا دیا۔ ان احوال نے ان کے ایمان کو کیا بنا دیا؟ مضبوط۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں داخل ہوئے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جگہ سے اٹھے اور حضرت خباب کو اپنی جگہ بٹھا دیا۔ کہنے لگے کہ اے خباب، تمہاری جگہ، تمہارے سے زیادہ حقدار اس جگہ بیٹھنے کے صرف بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اس کے علاوہ کوئی زیادہ حقدار نہیں۔ پوچھا کیوں، کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگے کہ تمہارے سے زیادہ تکالیف دین کے واسطے وہ بلال نے اٹھائی۔ انہیں مکے میں مارا جایا کرتا تھا، انہیں مکے میں ستایا جایا کرتا تھا، انہیں مکے میں تکالیف پہنچائی جایا کرتا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے بات سنی، یہ بات سن کر کہنے لگے امیر المومنین اگر یہی بات ہے پھر تم نہیں زیادہ حقدار ہو اس جگہ پر بیٹھنے کا۔ کیونکہ خباب کیا بات ہوئی؟ کمر کھول کر دکھائی، کمر کے اوپر ایسے برس کے نشان، ایسے نشان جیسے برس کے نشان ہوتے ہیں، برس کے نشان ہو جاتے ہیں نا، ایسے نشان۔ یہ خباب کیا ہے یہ؟ کہنے لگے امیر المومنین مکے والے آگ جلایا کرتے تھے، آگ جلا کر مجھے اس آگ کے اوپر لٹایا کرتے تھے، میری جسم سے پگھلنے والی چربی سے وہ آگ بجھا کرتی تھی، کوئی مجھے بچانے والا نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہ تھی وہ تکالیفیں جس نے ہمیں آسانی سے دین پہنچا دیا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اس دین کی قدر نہ ہونے کی بڑی وجہ، ایمان کے اوپر شکر نہ ہونے کی بڑی وجہ آب و اجداد سے ملا ہوا دین، آب و اجداد سے ملا ہوا ایمان ہے، اس واسطے قدر نہیں ہے۔ اس واسطے کیا نہیں ہے؟ اس واسطے قدر نہیں۔ صحابہ رضی اللہ مجمعین کے اندر تکالیف برداشت کرنے کی وجہ سے اس ایمان کی قدر ہوا کرتی تھی۔ اس ایمان کی کیا ہوا کرتی تھی؟ قدر۔ ہمارا ایمان کے اوپر، اپنے ان احوال کے اوپر مطمئن ہو جانا، یہی سب سے بڑے نقصان کی وجہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ مجمعین، صحابہ رضی اللہ مجمعین جو ایمان کے بارے میں فکر مند ہوا کرتے تھے، یہ ان کے ایمان کے قوی ہونے کی علامت، اور ہمارے ایمان کے اوپر مطمئن ہو جانا یہ ہمارے ضعف ایمان کی علامت ہے۔ یہ ہمارے کس کی علامت ہے؟ ضعف ایمان۔ تابعی کہتے ہیں 30 سے زیادہ صحابہ سے میں نے ملاقات کی، میں نے کسی بھی آدمی کو، کسی بھی صحابی کو اپنے ایمان کے بارے میں، میں جتنے بھی صحابہ سے ملاقات کی، میں نے ہر صحابی کو اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند پایا۔ میں نے ہر صحابی کو اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ جس گلی سے عمر گزر جایا کرتے تھے اس گلی سے شیطان گزرنے کی ہمت نہیں کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ جانتے ہیں یہ کون بیٹھا ہے آپ کے پاس؟ یہ عمر بیٹھے، ہاذا عمر، یہ عمر ہے۔ ان کے پاس فرشتے آئیں گے سوال جواب کرنے والے، آ کر پوچھیں گے من ربک کا، یہ کہیں گے کہ میں اپنے رب کو اچھی طرح جانتا ہوں،
تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ فرشتے پوچھیں گے ان سے ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ عمر جواب میں کہیں گے میں اپنے دین کو خوب اچھی طرح جانتا ہوں، تم بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ فرشتے ان سے کہیں گے کہ تمہاری جانب کس کو رسول بنا کر بھیجا گیا؟ یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جواب میں کہیں گے میں تو 4 قدم چل کر آیا ہوں، میں اچھی طرح جانتا ہوں کس کو رسول بنا کر بھیجا گیا، تم آسمان سے اتر کے آئے ہو، تم بتاؤ تمہاری جانب کس کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ ایسا ایمان جس آدمی کا ہو کوئی تصور کر سکتا ہے؟ یہ تھا ایمان کا معیار۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے قبر کے 3 سوال یہ پورے علم کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ قبر کے 3 سوال یہ کیا ہے؟ پورے علم کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اور قبر کے اندر زبان جو چلے گی وہ معلومات پر نہیں چلے گی، بڑی اہم بات ہے حضرت کی۔ قبر کے اندر جو زبان چلے گی وہ معلومات پر نہیں چلے گی، بلکہ قبر کے اندر جو زبان چلے گی وہ یقین کے اوپر چلے گی۔ اس کے اوپر؟ یقین کے اوپر۔ قبر کے اندر زبان جو چلے گی وہ معلومات پر نہیں، بلکہ قبر کے اندر زبان چلے گی کس پر چلے گی؟ وہ یقین پر چلے گی۔ معلومات تو دین کی بعض غیروں کو مسلمان سے زیادہ ہوتی ہے، بعض غیروں کو بعض مسلمانوں سے زیادہ دین کی معلومات ہوتی ہے، لیکن یہ معلومات فائدہ نہیں دے گی، اصل فائدہ دے گا وہ یقین دے گا کہ آ کر اسے سوال ہوگا من ربک۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا بیان پڑھ رہے تھے کہ جس نے ساری زندگی کھیت کو رب مانا اس سے سوال ہوگا من ربو کا، اسے کھیت نظر نہیں آنا۔ جس نے ساری زندگی دکان کو رب مانا اس سے سوال ہوگا دکان کا، اسے سوال ہوگا رب کا، اسے دکان نظر نہیں آنی۔ جس نے ساری زندگی تجارت کو رب مانا اس سے سوال ہوگا دین رب کا، اسے تجارت نظر نہیں آنی۔ ہر ایک جواب میں کہے گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے۔ یہ اصل بنیاد ہے، یہ اصل کامیابی کی بنیاد اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کی جو بنیاد بتائی ہے وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آدمی دوزخ سے بچ گیا، جو آدمی جنت میں داخل ہو گیا، یہ اصل کامیاب ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصل کامیاب اس واسطے یہ اصل کامیابی کی مقدار بتائی کہ اسے اندازہ لگا آدمی کہ کہاں جا کر ہمیں کامیابی ملنی اور کہاں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا کرتا تھا کہ قبر کو دیکھ کر رونے لگا کرتے تھے۔ کون؟ عثمان رضی اللہ۔ اتنا روتے کہ داڑھی رونے کی وجہ سے، زیادہ رونے کی وجہ سے داڑھی تر ہو جاتی۔ کہتے لوگوں نے کہا اے عثمان ابھی تو بڑے بڑے مراحل باقی ہیں، ابھی آخرت باقی ہے، پلسرات باقی ہے، نام اعمال کا ملنا باقی، یہ ساری بڑی بڑی چیزیں باقی ہیں اور تم اسے قبر کو دیکھ کر روتے ہو۔ فرماتے تھے کہ یہ دروازہ ہے، جو اس سے پار ہو گیا وہ آگے ساری جگہ پار ہوتا چلا جائے، بس اس کا یقین پیدا ہو جائے، اس بڑائی اس آخرت کا یقین پیدا ہو جائے تو دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے کھل جائے۔ دنیا کی حقیقت کس کے سامنے کھل جائے؟ ہمارے سامنے کھل جائے۔ صحابہ رضی اللہ مجمعین اس یقین کو پیدا کرنے کے واسطے محنت کیا کرتے تھے۔ اس کے واسطے، اس یقین کو بنانے کے واسطے محنت، اس یقین کو پیدا کرنے کے واسطے محنت۔ وہ کیسی محنت؟ ایسی محنت اس یقین کو بنانے کی ہوا کرتی تھی، اور ایسا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ اس محنت سے بنایا کرتے تھے کہ نہ نظر آنے والی چیزیں انہیں نظر آنے لگتی تھی۔ بڑا عجیب و غریب بیان حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت بیان فرما رہے کہ انسان جس چیز پر محنت کرتا ہے وہی چیز کھل کر انسان کے سامنے آ جاتی ہے۔ انسان جس چیز پر کیا کرتا ہے، دنیا کے جتنے بھی شعبے ہیں آپ سارے شعبے اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ ڈاکٹر ڈاکٹری پر محنت کر رہا، ڈاکٹری کھل کر اس کے سامنے آ رہی، انجینئر انجینئرنگ پر محنت کر رہا، انجینئرنگ کھل کر اس کے سامنے آ رہی، کاشتکار زمین کے اوپر محنت کر رہا، زمین کھل کر اس کے سامنے آ رہی، تجارت والا تجارت پر محنت کر رہا، تجارت کے فوائد، جس چیز پر مجاہدہ ہو رہا اسی چیز پر مکاشفہ ہو رہا، جس چیز پر کیا ہو رہا مجاہدہ، وہی چیز کھل کر سامنے آ رہی وہی چیز۔ حضرت فرماتے تھے ہم نے زمین کے اوپر محنت کی، ایک بے جان چیز زمین، اس پر تھوڑی سی محنت سے دانا اٹھ کر سامنے آیا، پھر تھوڑی محنت کی اسی سے پانی نکل کر سامنے آ گیا،
پھر تھوڑی سی محنت کی، جس زمین سے دانا پانی نکلا تھا اسی زمین سے پیٹرول، سونا اور چاندی نکل کر سامنے آئی۔ یہ ہے محنت۔ کس کی محنت؟ زمین کی محنت ہے کہ مٹی کے اوپر محنت کی، عمارتیں بنا دی، لوہے کے اوپر محنت کی، ہواؤں میں اڑا دیا۔ جب ایک بے جان چیز پر محنت کرنے سے یہ ساری چیزیں کھل کر سامنے آ رہی نفع، اسی طرح صحابہ رضی اللہ مجمعین نے نہ نظر آنے والی چیزوں پر محنت کی تھی۔ اتنا اللہ جل جلالہ کی بڑائی کو بولا کہ دنیا کی ساری بڑائیاں ان کے سامنے چھوٹی معلوم ہونے لگی۔ دنیا کی ساری بڑائیاں کیا ہونے لگی؟ چھوٹی معلوم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے، پیر سے اٹھایا حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اے حارثہ کس حال کے اندر صبح کر رہے؟ یا رسول اللہ ایمان کی حالت کے اندر صبح کر رہا۔ اے حارثہ ہر قول کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے قول کی کیا حقیقت ہے؟ تمہارے قول کی کیا حقیقت؟ یا رسول اللہ میں نے اپنے جی کو دنیا سے پھیر لیا، میں نے اپنے جی کو دنیا سے پھیر لیا، رات بھر جاگتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، دن بھر روزے رکھتا ہوں، اور ایمان کی حالت یہ ہے کہ جنتیوں کو جنت میں گلے ملتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، دوزخیوں کو دوزخ میں ایک دوسرے کے اوپر بھونکتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش لایا جا رہا ہے، اس عرش کو آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، بہت اہم بات آپ سے عرض کر رہے ہیں۔ جتنے بھی گناہ انسان سے ہوتے ہیں اور جتنی بھی غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، وہ سب کی بڑی بنیادی وجہ وہ استحضار آخرت کا ختم ہو جانا ہے، آخرت کا استحضار نہ ہونا، یعنی آخرت آنکھوں کے سامنے سے چلی جاتی ہے، اس کی وجہ سے انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے انسان سے کیا ہوتی ہیں؟ غلطیاں۔ ورنہ تو حق یہ ہے کہ ہر چیز کا، زندگی کا ہر جز صفت صلاۃ پر آ جائے، اور صفت صلاۃ صفت احسان پر آ جائے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ ہر وقت بندہ ایسا رہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا، وہ اللہ کو دیکھ رہا۔ یہ تنہائیوں میں ہوگا، اس سے گناہ نہیں ہوں گے، یہ بازار میں ہوگا، اس سے گناہ نہیں ہوں گے، اس کی جلوت ہوگی، اس کی خلوت، اس کی خلوت جس دن ایک سی ہو جائے گی، اس دن یہ اصل کامیابی کو پہنچ جائے گا، یہ اصل کام پہنچ جائے گا۔ یہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر استحضار آخرت اور گناہوں سے بچنا یہ ممکن نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی اور آخرت کو ہر وقت سوچے بغیر۔ عجیب و غریب مثال حدیث شریف کی تشریح میں لکھی ہے۔ ایک شارح نے حدیث لکھتے ہیں کہ ایک کمرے کے اندر آگ جلائی جائے، ایک کمرے کے اندر کیا جلا دیا ہے؟ آگ جلا دی جائے، اور اس آگ کے پاس کچھ مال رکھ دیا جائے، آگ کے پاس کچھ مال رکھ دیا، اور اس سے یہ کہے کہ دیکھو بھائی کوئی مسئلے کی چیز نہیں ہے، یہ آگ جل رہی ہے، یہ آگ کے پاس مال رکھا ہوا ہے، آپ نے جیسے ہی مال کو ہاتھ لگایا ہم اٹھا کر آپ کو آگ کے اندر ڈال دیں گے، ہم بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ آنکھوں کے سامنے آگ کے ہونے کی وجہ سے یہ ساری زندگی گزار دے گا، اس مال کو ہاتھ لگانے کی ہمت نہیں کرتا۔ اس مال کو، ایک محدث کا بڑا عجیب و غریب واقعہ، اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک مرتبہ اندھیری رات میں بیٹھا ہوا، سردی کی رات تھی، اپنا مطالعہ کر رہا تھا کتاب کا، اکیلے گھر کے اندر بیٹھا کمرے میں مطالعہ چل رہا تھا، اتنے میں دروازے پر کھڑکا ہوا، دروازے پر کھڑکا ہوا دیکھا تو ایک عورت، ایک لڑکی دروازے پر کھڑی، آپ یہاں کہاں؟ آپ کون؟ کس سے ملنا؟ جی میرا قافلے کے ساتھ چل رہی تھی، اپنی ضرورت کے واسطے قافلے سے الگ ہوئی، قافلے والے سمجھے کہ میں اپنی سواری پر ہوں، پورا قافلہ آگے بڑھ گیا، میں رہ گئی۔ آج رات کا صرف سوال ہے، آج رات آپ کے پاس رہنے یہاں پر، مجھے رات کو رہنے کے واسطے ٹھکانہ دے دیجئے، مجھے رات کو رہنے کے واسطے ٹھکانہ دے دیجئے، صبح جب قافلہ دیکھے گا میں نہیں ہوں، مجھے واپس لینے کے واسطے آ جائیں گے یہاں پر، ایک رات کی بات ہے، ٹھیک ہے بھائی رہ لو آج رات کو۔ اب رات کو رہنا شروع ہوئی، رات کو رکے وہاں پر تو دیکھا انہیں طالب علم جو علم کو حاصل کر رہے تھے، ہر تھوڑی دیر پر چراغ جل رہا تھا، ہر تھوڑی دیر میں چراغ پر اپنی انگلی جلانا شروع کر دیتے،
ارے انگلی جلتی ہے اسے ہلاتے ہیں، پھر دوبارہ پڑھنا شروع کر دیں، پھر تھوڑی دیر میں پھر انگلی جلانا شروع کرتے چراغ کے اندر، پھر انگلی جلے، پھر اسے تو دیکھتے رہے۔ صبح جب جانے لگی واپس تو پوچھنے لگی کہ سب کچھ تو ٹھیک رہا، لیکن یہ بتائیے کہ آپ بار بار چراغ کے اندر انگلی کیوں جلا رہے تھے؟ کہنے لگے میرے پاس شیطان آتا تھا، کہتا تھا اکیلے تم ہو، اکیلے عورت ہے، کیا اچھا موقع تمہارے پاس ہے، تو میں اپنی انگلی جلا کر شیطان سے کہتا تھا پہلے دنیا کی آگ برداشت کر لے پھر آخرت کی آگ میں جلنا، پہلے دنیا کی آگ تو برداشت کر لے پھر آخرت کی آگ۔ اسے کہتے ہیں تنہائیوں میں اللہ سے ڈرنے کو تقویٰ کہتے ہیں، تنہائیوں میں اللہ سے ڈرنے کو تقویٰ کہتے ہیں۔ یہ ہے استعزار آخرت، یہ ہے کامیابی کا راستہ۔ جنہیں اللہ سے ڈر ہوتا ہے وہ تجارت میں اللہ سے ڈرتے ہیں، جنہیں اللہ سے ڈر ہوتا ہے وہ معاملات میں اللہ سے ڈرتے ہیں، جنہیں اللہ سے ڈر ہوتا ہے وہ پڑوسیوں کے حقوق میں اللہ سے ڈرتے ہیں، جنہیں اللہ سے ڈر ہوتا ہے وہ ایسے رحم کا معاملہ۔ ابھی حدیث پڑھی آپ کے سامنے، ابھی آپ کے سامنے حدیث، الراحمون یرحمهم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، ارحموا من فی الارض، زمین والوں پر تم رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، تو آسمانوں میں ہے وہ تمہارے اوپر رحم کرے گا، جو آسمانوں میں تمہارے اوپر کیا کرے گا؟ رحم۔ سب سے بڑا ظلم اپنے نفس کے اوپر، سب سے بڑا ظلم اپنی ذات کے اوپر، سب سے بڑا ظلم وہ انسان کا معصیت کے اندر مبتلا ہو جانا ہے، وہ انسان کا معصیت میں مبتلا ہو جانا ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی۔ جتنے بھی زمین پر ہونے والے فیصلے ہوتے ہیں، جتنے بھی زمین پر ہونے والے فیصلے ہوتے ہیں وہ اس انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال پر مرتب ہوتے ہیں۔ کس پر مرتب ہوتے ہیں؟ اعمال، اعمالکم عمالکم، قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے اعمال ہی تمہارے حکام ہیں، تمہارے اعمال ہی کیا ہے؟ تمہارے حکام۔ مسلمان کے عمل پر یہ سارے فیصلے مرتب۔ اللہ حضرت فرماتے تھے اغیار تو انعام کی طرح ہے، غیر جو ہے وہ انعام کی طرح ہے، ان سے کچھ ہوتا نہیں ہے کرنے سے۔ جو اللہ کے نہ ماننے والے، جنگل کے اندر کسی شیر نے بھیڑیے کو پھاڑ دیا، کسی بندر نے درخت کو توڑ دیا، کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا، آپ بتاؤ اس کا شیر کے اوپر کوئی اثر پڑے گا؟ پڑے گا کچھ اثر؟ اثر پڑتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نقل کی، جو بیٹھے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے میں ایک جنازہ گزرا، اس جنازے کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ تو اسے آرام مل گیا، یہ اس سے آرام مل گیا، یہ تو اس سے راحت مل گئی، یہ اس سے راحت مل گئی۔ لوگ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ کیا بات ہے، یہ تو اسے راحت مل گئی، یہ اس سے راحت مل گئی۔ فرمایا اگر یہ نیک آدمی تھا، اگر یہ نیک آدمی تھا تو دنیا کی تکالیف سے، دنیا کی مصیبتوں سے، دنیا کی پریشانیوں سے اس کو راحت مل گئی، اور اگر یہ برا آدمی تھا تو اس کی برائی کی وجہ سے جو مصیبتیں، جو بلائیں نازل ہو رہی تھی اس سے دنیا والوں کو راحت مل گئی، اس سے دنیا والوں کو کیا مل گئی؟ میرے محترم دوستو بزرگوں، ابھی ہمیں معصیت کے اثرات نظر نہیں آتے، نافرمانیوں کے اثرات نظر نہیں آتے، ورنہ اگر نظر آنے شروع ہو جائے تو انسان کے ساتھ رہنا پسند نہ کرے، انسان کے ساتھ رہنا پسند ہے۔ آپ دیکھو محلے کے اندر اللہ نہ کرے کوئی شرابی آ جائے، محلے کے اندر اللہ نہ کرے کوئی چور آ جائے، محلے کے اندر کوئی برا آدمی آ جائے جس کی وجہ سے آئے دن پولیس محلے میں آتی ہو، سارے محلے کے لوگ سر جوڑ کر بیٹھیں گے کہ بھائی دیکھو فلاں برا آدمی ہمارے محلے کے اندر ہے، فلاں غلط آدمی ہمارے محلے کے اندر ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس غلط آدمی کو اپنے محلے سے، پورا محلہ شریفوں کا محلہ ہے، آئے دن پولیس کی گاڑی کھڑی رہتی ہے، آئے دن پولیس چکر لگاتی رہتی ہے، ہم سب کی سے توہین ہوتی ہے، تو بہتر یہی ہے اس محلے سے اس ایک آدمی کو نکال دیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے ایک بے نمازی کی نحوست وہ 80 گھرانوں تک، ایک بے نمازی کی نحوست وہ 40 گھرانوں تک جاتی ہے۔ تو اندازہ کر سکتے ہیں ان طرح طرح کی پریشانیوں کا آنا، ان بلاؤں کا آنا، یہ اصل ہے۔ اس واسطے
سب سے بڑی کامیابی اور ایمان کا سب سے بڑا تقاضا جو ہے وہ انسان کے اندر تقوی کا ہونا ہے. اور تقوی کہتے ہیں تنہائیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا. علماء نے لکھا ہے کوئی آدمی گناہ کی تیاری کرے، گناہ کرتے ہوئے دروازہ بند کرنے لگے، گناہ کرتے ہوئے پردہ گرانے لگے، بس اس پردے کا گرانا، اس دروازے کا بند کرنا، یہ اس گناہ سے بڑا گناہ ہے. اس گناہ سے بڑا گناہ کہ جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے، جو تمہیں نہ نقصان پہنچا سکتے. جب تم ان سے چھپ کر گناہ کر رہے، جو نفع پہنچانے والا ہے، نقصان پہنچانے والا ہے، اس کا کوئی ڈر نہیں دل کے اندر، اس کا کوئی ڈر نہیں. واسطے سب سے پہلی چیز وہ کس کا ہونا؟ تقوی کا ہونا. اللہ تبارک و تعالی تقوی پر اور صبر پر، دیکھو ایک ہوتا ہے تقوی، ایک ہوتا ہے صبر. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ہر پریشانی سے انسان کو نکال دیتی ہیں. لیکن جہاں تقوی کے بغیر صبر ہو وہاں صبر کسی کام کا نہیں، وہاں صبر کسی کام کا نہیں. یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ وہ اس تقوی اور صبر پر ہے کہ صبر اختیار کیا بھائیوں کے مقابلے میں، تقوی اختیار کیا زلیخا کے مقابلے میں. کیسی کیسی تکالیف بھائیوں نے پہنچائی. باپ سے الگ کیا، کنویں میں ڈالا، کنویں سے نکال کر قافلے والوں کے حوالے کیا، قافلے والوں سے لے جا کر قافلے والوں کو بیچ دیا. جتنی تکالیفیں اٹھائی وہ کن سے اٹھا رہے؟ بھائیوں سے. اور جس دن بھائی آئے ان سے کہہ رہے لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی غم کوئی افسوس نہیں، جاؤ معاف کیا. اسے صبر کہتے ہیں. یہ صبر کا دائرہ جتنا وسیع ہے. اور میرے محترم دوستو بزرگوں، اصل امتحان قدم قدم پر اس کام میں وہ صبر کا ہوتا ہے. وہ کس کا ہوتا ہے؟ صبر. جن مکے والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں تکالیف پہنچائی، جن مکے والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالا، کہ جب مکے سے نکلنے سے اللہ کے رسول آخری وہ پہاڑ کی چوٹی جہاں سے کعبہ نظر آیا کرتا تھا وہاں کھڑے ہو کر کعبے کی طرف رخ کر کہنے لگے اے کعبہ تو کتنا عمدہ ہے، اے کعبہ اگر تیرے لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں زندگی بھر تیری ہی خدمت کرتا رہتا. اس طرح مکہ رخصت ہوا کہ مدینہ منورہ میں صحابہ رضی اللہ مجمعین مکے کی یادوں کو یاد کر کے رویا کرتے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ شعر پڑھا کرتے تھے حبذا مکہ ذا وادی بها امشی بلا ہادی. یہ سارے اشعار عمر رضی اللہ تعالیٰ، کیا ہی اچھا وادی تھی مکہ مکرمہ کی، جہاں میں بغیر رہبر کے چلا کرتا تھا، جہاں کی گلیوں سے میں واقف تھا. اپنے گھر کو کون نہیں یاد کرتا؟ جہاں ایسی تکالیفیں صحابہ رضی اللہ مجمعین نے اٹھائی. آج مکے میں داخل ہے فتح کے ساتھ داخل، کوئی معمولی فتح نہیں، ایسی فتح جسے اللہ فتح مبین کہہ رہے انا فتحنا لک فتحا مبینا. ایسی بڑی فتح کے ساتھ داخل ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. طواف کیا، طواف کے بعد میرے محترم دوستو بہت اہم بات آپ سے عرض کر رہے ہیں. اصل صبر اور اصل معاف کرنا وہ غالب آ جانے کے بعد معاف کرنا ہے. اس کے بعد یہ اصل ہے. رحم کرنے والوں کی اصل علامت جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فتح دی. ایسی بڑی فتح اہل مکہ نے دیکھی. مکے والے کفار جتنے بھی اللہ کے نہ ماننے والے تھے ذلیل رسوا ہوئے، سب کچھ ہوا، یہ سارا منظر دیکھا سب کچھ. اس کے باوجود طواف کرتے کرتے ایک کافر اس چکر میں کہ مجھے موقع مل جائے میں حملہ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ کر مسکرانے لگے. قریب بلوایا، اسے کہتے ہیں رحم، کرم کرنا. قریب بلوایا اور پوچھا کیا سوچ رہے تھے؟ یہ کچھ نہیں، میں تو طواف کر رہا تھا. صحیح بتاؤ کیا سوچ رہے تھے؟ جنہوں میں کچھ نہیں سوچ رہا تھا، میں تو طواف کر رہا تھا. فرماتے ہیں وہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار مجھ سے پوچھا اور چوتھی بار میں میرے سینے کے اوپر ہاتھ پھیرا. جتنے شکوک میرے سینے کے اندر تھے وہ سب کے سب ختم ہوئے اور میں نے دوران طوافی کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا. میں دوران طوافی کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل.
یہ نہیں کہ ہم غالب ہیں ہم بدلہ لے کر دکھائیں گے. کون کر لیتا ہے, کون کیا بگاڑ لے گا, کون کیا بگاڑ لے گا. یہ اصل صبر کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہوتا ہے. ایک صحابی سے فرمایا تھا, بظاہر ابو دردہ تھے, کہ تمہیں مکے والے نہیں مدینے والے نکالیں گے, کیا کرو گے؟ یہ مکے چلا کہ یمن چلا, ملک شام چلا جاؤں گا. ملک شام والے نکالیں گے, کیا کرو گے؟ مدینے آ جاؤں گا. مدینے والے نکالیں گے, پھر کیا کرو گے؟ پھر میں تلوار لے کر ان کا مقابلہ کروں گا. فرمایا نہیں, صبر کرتے رہنا یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے آ کے مل لینا. یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے آ کے مل لینا. اس واسطے اصل چیز وہ تقوی کے ساتھ صبر فائدہ دیتا ہے. یہ اصل بتانے کا مقصد تھا. تقوی کے ساتھ کیا فائدہ دیتا ہے؟ صبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والی تکالیف کے اوپر, ہم تو بہت معمولی تکلیف کو صبر سمجھتے ہیں. کس کو؟ بہت معمولی بات کو. گشت میں ہمیں ساتھیوں نے نہیں پوچھا, ہم نے مشورے میں ہمیں ساتھیوں نے نہیں پوچھا, ہم نے بڑا صبر کیا. ہمیں آگے نہیں, ہمیں مشورے میں آگے بلا کر نہیں بٹھایا گیا, ہم نے بڑا صبر کیا. ہم گشت کر رہے تھے, گشت کرتے ہوئے فلاں آدمی نے دروازے پر نہیں پوچھا, ہم نے بڑا صبر کیا. یہ صبر کا دائرہ محدود ہوتا چلا گیا. کیسے درگزر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ مال کی ضرورت ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, کچھ لوگ آئے تو زید ابن سعنہ نامی ایک یہودی عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. زید ابن, انہوں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا رسول اللہ اگر آپ کو مال کی ضرورت ہے تو میں آپ کے سامنے مال دیتا ہوں, میں آپ کو مال پیش کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال قبول کر لیا. ایک وقت مدت متعین ہو گئی کہ فلاں مدت میں ہم آپ کو آپ کا مال واپس دے دیں گے. ابھی وہ دن آیا نہیں تھا, وہ وقت آیا نہیں تھا کہ زید بن سعنہ اس وقت سے 3 دن پہلے آئے, آ کر گریبان پکڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, دیوار کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکا. مدینہ منورہ کی بستی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو اللہ کے رسول کے اوپر جان نچھاور کرنے والے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے والے, ایسی جان قربان کرنے والا عملہ دنیا میں اللہ نے کسی کو نہیں دیا جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. ان کے سامنے ساری باتیں ہو رہی. کیسی محبت صحابہ رضی اللہ مجمعین. حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قتل کیا جانے لگا, حضرت عاصم کو, تو ابو جہل آگے بڑھا. ابو جہل نے آگے بڑھ کر انہیں تکلیفیں دی جا رہی تھی قتل کرنے سے پہلے. میں آپ کو بتانا چاہ رہا کیسی محبت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ابو جہل آگے بڑھا, آگے بڑھ کر کہنے لگا تمہیں اتنی تکلیف پہنچائی جا رہی, تمہارے سامنے قتل کا منظر ہے, تم ان قریب قتل ہونے والے ہو, تمہاری کیا رائے ہے اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا, تمہاری موت تمہارے سامنے. عاصم رونے لگے, رو کر کہنے لگے تم ہوا کہہ رہے کہ میری جگہ اللہ کے رسول ہوتے. خدا کی قسم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتے, اپنی ازواج کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے, خوشگوار ماحول میں ہوتے. اس پورے خوشگوار ماحول میں ایک معمولی سا کانٹا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چپتا, مجھے یہ بھی گوارا نہیں تھا, اس کے بدلے بھی میں قتل ہی ہو جاتا. اس کے بدلے میں کیا ہو جاتا. ایسی محبت کرنے والے عملے کے درمیان جانتے تھے. اور کیا کیا, زید بن سعنہ کو نے دیوار کے ساتھ دھکا. حضور اکرم صلی اللہ, عمر رضی اللہ تعالیٰ تلوار نکالی, یا رسول اللہ آپ اجازت دیجئے میں زید کو بھی قتل کرتا ہوں, اس کو اس کے ٹھکانے پر پہنچاتا ہوں. بس یہ اصل بات کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق پیش کیے, کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پیش کیا, یہ اصل بتانا تھا. اس سے دین کا تعارف ہوتا ہے, یہ دین میں داخل ہونے کے راستے ہوتے ہیں, اس سے مسلمان کو غلبہ ملتا ہے, اس سے تمکن ملتا ہے. کہنے لگے اے عمر تم نے غلط کیا. ایک ہوتا ہے مزاج سیاست, ایک ہوتا ہے مزاج نبوت. مزاج سیاست میں ساتھ دینے والوں کو ابھارا جاتا ہے, اور مزاج نبوت میں ساتھ دینے والوں کو دبایا جاتا ہے. ساتھ دینے والوں کو دبایا جاتا ہے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مواقع ایسے جہاں اللہ کے رسول نے اپنوں کو دبایا، اپنوں کو دبایا. جب دوسروں کو ابھارا گیا تو دوسرے خود بخود دین کے اندر داخل ہو گئے. زید بن ثانیہ سے عمر سے کہا تم نے غلط کیا، جاؤ جا کر ان کو ان کی کھجوریں واپس دو اور 60 سا کھجوریں زیادہ دینا. جب 60 سا کھجوریں زیادہ ملی پوچھنے لگے کیوں دی مجھے زیادہ کھجوریں؟ کہنے لگے میں نے تمہارے ساتھ تھوڑی سختی سے بات کی تھی اس کے بدلے. فرمایا میں زید ہوں، یہودی کا عالم ہوں، میں نے سارے نبوت کے آثار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیکھ لیے تھے، بس ایک بات رہ گئی تھی کہ جب ان کے ساتھ سختی کی جائے تو یہ نرمی کے ساتھ پیش آتے ہیں، اسے کہتے ہیں صبر. تو ایک تو کیا ہو، ایک تقوی، اللہ کا ڈر دل کے اندر ہو کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کا بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دیتے ہیں. حدیث شریف کے اندر آتا ہے ایسا بڑا دروازہ اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کا قائم کیا ہے، اتنا بڑا مشرق اور مغرب سے لے کر اتنا بڑا دروازہ، اس دروازے کے اوپر یاقوت جڑے ہوئے ہیں، اس دروازے کے اوپر ہیرے موتی لگے ہوئے ہیں. جب تک سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نہ نکل جائے اس وقت تک یہ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوگا. یہ توبہ کا دروازہ جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں سے نکلنے کے بجائے جہاں سورج ڈوبتا ہے، جس دن وہاں سے سورج نکلے گا اس دن تک. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی گئے، تابعی گئے ایک صحابی کے پاس، جا کر بیٹھے، کہنے لگے کوئی حدیث سنا دیجیے. کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر مرنے سے آدھے دن پہلے بھی بندہ توبہ کر لے اللہ معاف فرما دیتا ہے. اللہ کیا فرما دیتا ہے؟ معاف فرما دیتا ہے. ایک اور صحابی آگے تھوڑی دیر میں آ کر کہنے لگے کیا حدیث بیان کی؟ کہیں بھی حدیث بیان کی ہے کہ مرنے سے آدھے گھنٹے پہلے بھی اگر بندہ آدھے دن پہلے بھی بندہ توبہ کر لیتا ہے. فرماتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا مرنے سے آدھے گھڑی پہلے بھی اگر بندہ توبہ کرتا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے. یہ معمولی بات ہے. بظاہر علامہ ابن حمام کا قول ہے، یہ فرماتے ہیں لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار. کوئی گناہ صغیرہ جس گناہ کے اوپر اصرار کیا جائے، جس گناہ کے اوپر انسان جم جائے، ایسا کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا، اور جس بڑے سے بڑے گناہ پر انسان توبہ کر لے کوئی بڑا گناہ نہیں رہتا. ابو لیث طبرقندی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سند سے حضرت زہری کی ایک روایت نقل کی. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں داخل ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول چاہے عمر کیوں والے کیا بات؟ کہنے لگے ایک انصاری جوان کو لے کر آیا ہوں، بڑے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، بہت رو رہا تھا، بس میرے جی چاہا میں سب نے پاس لے کر آ جاؤں، آپ کے پاس لے کر آؤں. بلوایا اندر انصاری کو. لگے کیوں رو رہے؟ کہ یا رسول اللہ میرے سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، میرے سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. کیا گناہ ہوا تمہارے سے؟ زہری سے اس روایت کو نقل کیا ہے. کیا گناہ ہوا تمہارے سے؟ کہنے لگے ایک بہت بڑا گناہ ہوا ہے، میں بیان نہیں کر سکتا اتنا بڑا گناہ ہوا. کتنا بڑا گناہ ہوا؟ اگر آسمان اور زمین سے بڑھ کر بھی، اگر آسمان سے لے کر آسمان کی کناروں تک گناہ پہنچ جائے، پوری زمین گناہ سے ہو جائے، اللہ سے توبہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو بھی معاف کر دیتے ہیں. فرمایا نہیں اللہ کے رسول، مجھے تو لگتا ہے میرا گناہ اس زمین سے بھی بڑا ہے، آسمان سے بھی زیادہ بڑا میرا گناہ. فرمایا تمہارا گناہ بڑا ہے یا عرش بڑا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول مجھے تو ایسا لگتا ہے میرا گناہ بڑا ہے. تمہارا گناہ بڑا ہے یا کرسی بڑی ہے؟ فرمایا مجھے تو ایسا لگتا ہے میرا گناہ بڑا ہے. کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی رحمت بڑی ہے؟ تمہارا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی رحمت بڑی؟ کہنے لگے نہیں، بس اللہ کی رحمت ہی میرے گناہ سے بڑی ہو سکتی. فرمایا اللہ نے لکھ رکھا ان رحمتی وسعت کل شیء. پھر اللہ سے توبہ کرو اللہ معاف کر دے. اللہ نے اس نے پوچھا ہوا تھا کیا گناہ تم سے؟
کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کو بتاتے ہوئے شرماتا ہوں کہ نہیں بتاؤ کیا گناہ ہوا تھا. کہنے لگے یا رسول اللہ میں کفن چور تھا. میں کیا تھا؟ کفن چوری کیا کرتا تھا. ایک دفعہ ایک انصاری لڑکی اسے دفنایا گیا, میں نے اس کا کفن چوری کر لیا. میں نے کیا کر لیا؟ اس کا کفن چوری کیا. ابھی کفن چوری کر کے میں چلا ہی تھا کہ شیطان نے مجھے ورغلایا, شیطان نے مجھے بہکایا اور میں نے جا کر اس لڑکی کے ساتھ غلط کام کر لیا. میں وہاں سے چلا واپس تو میرے سامنے سے دیکھا وہ لڑکی میرے سامنے کھڑی ہوئی. وہ مجھ سے کہہ رہی اے اللہ کے بندے تو نے میرے ساتھ کیا ظلم کیا. میں جب اپنے پروردگار سے ملوں گی حشر کے میدان میں تو نے مجھے ایسی ناپاکی میں ڈال دیا کہ شاید میں اس ناپاکی کے ساتھ ان سے ملوں. تو نے میرے ساتھ ایسی زیادتی کی, میں کیا منہ دکھاؤں گی قیامت کے دن لوگوں کو. اے اللہ کے رسول مجھ سے یہ خطا ہو گئی. اللہ کے رسول کو بڑی ناگواری ہوئی. اللہ کے رسول نے نکال دیا اسے, فرمایا کبھی تیرا یہ گناہ معاف نہیں ہوگا. 40 دن تک اللہ کے سامنے روتا رہا. 40 دن تک اللہ تبارک و تعالی سے رات دن چیخ کر گناہوں کی معافی مانگتا رہا. اور ایک دن چیخ کر پکارا اور کہنے لگا اے اللہ, اے محمد کے رب صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد کے رب, اگر آپ کی رحمت میرے گناہ سے بڑھ کر ہے تو میرے گناہ کو معاف فرما دیجیے, اور اگر میرا گناہ بڑا ہے تو آسمان سے آگ بھیجیے اور مجھے جلا کر یہی ختم کر دیجیے تاکہ میں آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں. جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. اگر پوچھنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کا رب کون ہے؟ فرمایا اللہ بندوں کے رب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندوں کو کھانا پینا کون دیتا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول نے اللہ بندوں کو کھانا پینا دیتے ہیں, رزق دینے والی ذات رزاق اللہ ہے. پوچھا بندوں کی مغفرت کون کرتے ہیں؟ کہنے لگے اللہ بندوں کی مغفرت کرتے ہیں. فرمایا اے محمد میں نے اپنے فلاں بندے کی مغفرت کر دی. میں نے اپنے فلاں بندے کی کیا کر دی؟ اس واسطے میرے محترم دوستو بزرگوں, ایک ہوتی ہے امید اللہ سے, ایک ہوتا ہے خوف اللہ کا. اس امید اور خوف کے درمیان زندگی امن ہوتا ہے. اس کے درمیان امید اور خوف. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسی امید اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے, ایسی امید اللہ تبارک و تعالیٰ سے ساری دنیا میں اعلان ہو جائے پوری دنیا دوزخ کے اندر جائے گی, صرف ایک آدمی دوزخ کے اندر نہیں جائے گا. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ عمر ہوگا. اور ایسا ڈر اللہ کا ہے, ایسا ڈر اللہ کا ہے کہ اگر اعلان ہو جائے ساری دنیا جنت کے اندر جائے گی, صرف ایک آدمی دوزخ کے اندر جائے گا, مجھے ڈر ہے اس بات کا کہیں وہ عمر ہی نہ ہو, کہیں وہ کیا نہ ہو, عمر نہ ہو. یہ ہے امید اللہ تبارک و تعالیٰ سے, ایسی امید ہو. ایک دیہاتی آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آ کر کہنے لگے من حوسب یوم القیامہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا بندوں سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حساب لیں گے. فرمایا اللہ خود حساب لیں گے؟ اوہ, یہ سنتے ہی دیہاتی خوش ہو گیا, کہنے لگا نجوت ورب الکعبہ, نجوت ورب الکعبہ, خدا کی قسم اگر اللہ حساب لیں گے پھر تو میں حساب میں کامیاب ہو گیا, پھر تو میں حساب میں کامیاب. ارے تم کیوں کہہ رہے کامیاب ہو گئے, کیا بات ہے؟ کہنے لگا ان الکریم اذا قدر عفا, کہ کریم آدمی جب کسی کے اوپر قادر ہوتا ہے تو پھر وہ اسے معاف کر دیتا ہے. وہ اسے کیا کر دیتا ہے؟ ابراہیم ابن ادہم کا قصہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے فضائل حج کے اندر. ایک مرتبہ نکلے عرفہ کے میدان میں, لوگ رو رہے اللہ کے سامنے, لوگ چیخ رہے پکار رہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوزخ کی پناہ مانگ رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگ رہے. پوچھنے لگے ابراہیم ابن ادہم اپنے برابر والے سے کیا رائے ہے تمہاری, اگر یہ سارے کے سارے تمہارے دروازے پر آ جائے, یہ سارے کے سارے کہاں آ جائے تمہارے, اور تمہارے پاس سے تمہارے گھر سے کوئی ایسی چیز مانگے جسے تمہیں دینے میں کوئی نقصان نہ ہو, تمہارا تمہیں دینے میں کوئی ایسی گھر کی چھوٹی موٹی سی چیز مانگ لے تم سے, تمہیں دینے میں کوئی نقصان نہ ہو, تو سارے آ کے میرے دروازے پہ رویں گے اور آ کر میرے سے ایسی چیز مانگیں گے جسے مجھے دینے میں کوئی نقصان نہیں ہے, تو میں ان کو دے کے فارغ کر دوں گا.
کہنے لگے خدا کی قسم اگر اللہ تبارک و تعالی سارے حشر والوں کو جنت دے دے اللہ تبارک و تعالی کے خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی. اللہ کے خزانے میں کیا نہیں آئے گی؟ ذرہ برابر بھی. حضرت جی کا بیان پڑھ رہے تھے مولانا شفسار رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کے اندر عجیب و غریب بات بیان میں فرما رہے ہیں کہ جتنی بھی جنتیں ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کا خزانہ نہیں ہے، جتنی بھی دوزخیں ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا پورا خزانہ نہیں، بلکہ جتنی جنت کے اندر جنت کی نعمتیں ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نہ جو کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ جو کسی کان نے سنی ہے، نہ کسی دل کے اوپر ان کے خیالات گزرے ہیں. جتنی دوزخ کی تکالیف ہے ایسی تکالیف اللہ نے دوزخ کے اندر رکھی. ہائے ہائے ایک عرصہ جب دوزخیوں کو جلتے جلتے ہو جائے گا دوزخ کے اندر تو ایک بادل آئے گا کالے رنگ کا. دوزخی اللہ سے مانگیں گے اے اللہ پانی دے دے، اے اللہ پانی دے دے، اے اللہ پانی دے دے. ایک کالے رنگ کا بادل، ایک سرخ رنگ کا بادل آئے گا، یہ خوش ہو جائیں گے کہ اب پانی برسے گا. روایتوں میں آتا ہے اس بادل کے اندر سے ایسے بچھو برسائے جائیں گے دوزخیوں کے اوپر، ایسے بچھو برسائے جائیں گے جو ایک بچھو گدھے کے برابر ہوگا، اور ایک ڈنک اگر مار دے تو انسان 1000 سال تک تکلیف میں رہے. یہ خزانے اس کے ہیں. پھر چیخیں گے 1000، پھر چیخیں گے اے اللہ پانی چاہیے. پھر کالے رنگ کا بادل آئے گا، پھر امید ہوگی انہیں شاید اس کے اندر سے پانی برس جائے. ایسے سانپ اللہ برسائیں گے جن کی موٹائی اونٹ کی گردن کے برابر ہوگی کہ اگر ایک دفعہ دس لے انسان کو 1000 سال تک انسان تکلیف میں رہے. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان میں فرما رہے ہیں کہ یہ ساری دوزخ کی تکالیفیں اور یہ ساری جنت کی نعمتیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں کا ایک ذرہ ہے. خزانے کا کیا ہے؟ ایک ذرہ، کیونکہ یہ سب کا سب محدود ہے اور اللہ کا خزانہ لامحدود ہے. اللہ کا خزانہ کیا ہے؟ لامحدود. اس واسطے سب سے بنیادی چیز وہ کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالی سے عفو کی امید، اللہ تبارک و تعالی سے درگزر کی امید، اللہ تبارک و تعالی سے رحم کی امید. ان دو چیزوں کے درمیان انسان جیتا ہے. تو ہم عرض کر رہے تھے آپ سے سب سے بنیادی چیز کامیابی کے واسطے اور جس سے اللہ تبارک و تعالی اصل انسان کی نجات، جس چیز کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے جس نجات کا مدار رکھا ہے وہ اس طریقہ زندگی میں رکھا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ زندگی. قیامت تک کے واسطے اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی، قیامت تک کے واسطے اللہ تبارک و تعالی نے نجات جو رکھی اس میں رکھی ہے. اس کے واسطے سب سے پہلی چیز ہماری زندگی اس زندگی پر آئے جو زندگی حضور اکرم صلی اللہ. 3 چیزوں ہیں، 3 چیزیں. اگر ان 3 چیزوں پر ہماری زندگی آ جاوے، اگر ان 3 چیزوں پر ہماری زندگی آ جاوے ساری دنیا کے واسطے نمونہ بن جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست مسائل کے حل کرنے والا بن جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست کس چیز کے؟ سب سے پہلی چیز وہ سنت عبادت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہے؟ طریقہ عبادت، طریقہ عادت، اور ان دونوں کو زندہ کرنے کے لیے طریقہ دعوت. یہ خلاصہ ہے 3 چیز. کیا ہے؟ خلاصہ ہے. تو سب سے پہلی چیز جسے ایمان کے بعد سب سے اہم درجہ دیا گیا، جس کے اوپر دین کا سارا دار و مدار ہے اور جس کے اندر ذرہ برابر بھی کوتاہی اللہ تعالیٰ کے یہاں منظور نہیں ہے، وہ نماز ہے. وہ کیا ہے؟ عبادات میں سب سے اہم عبادات. علماء نے لکھا ہے مجموعے کے اعتبار سے سب سے اونچا درجہ جو ہے وہ نماز کا. من اقامها فقد اقام الدین، من هدمها فقد هدم الدین. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کر لیا، جس نے نماز کو ضائع کر دیا اس نے پورے دین کو ضائع کر دیا. پورے دین کو کیا کر دیا؟ یہ نماز ہماری زندگی میں آئی. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ایسے بڑے بڑے مسائل نماز سے حل کرا لیا کرتے تھے. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ایسی بڑی بڑی پریشانیاں نماز سے دور کرا دیا کرتے تھے.
پانی کی ضرورت ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے پانی مانگ لیا۔ جیل کے اندر ایک صحابی جیل کے اندر یہاں غسل کی ضرورت ہو گئی، جیلر سے کہا مجھے پانی لا کر دے دو۔ جیلر نے کہا ہم نہانے کے واسطے پانی نہیں دیں گے۔ فرمانے لگے مجھے پینے کے 3 دن کا پانی دے دو تاکہ میں اس کے بدلے نہا لوں۔ ایسا نہیں میں 3 دن پیاسا رہ سکتا ہوں لیکن ایک وقت بھی بے نمازی نہیں رہ سکتا، ایک وقت بھی کا نہیں رہ سکتا۔ اس جیلر نے منع کیا۔ صحابی کی طرف پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیل کے اندر بادل کو داخل کیا، بادل جیل کے اندر برسا جا کر اور صحابی وہاں نہا کر وفات ہو گئے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یہ تو شیطان کا دھوکہ ہے، میرے کپڑے ناپاک ہیں میں کیسے نماز پڑھ سکتا ہوں، میں تو فلاں کام پہ لگا ہوا ہوں میں کیسے نماز۔ اگر میں فارغ ہوتا، میری تنخواہ، میری نوکری، میری کمپنی، یہ مجھے اجازت دیتے تو میں کہیں نماز پڑھ لیتا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ایک صحابی جیل کے اندر تھے، ان کے والد جو ان سے بھی نماز کا وقت ہوا کرتا تھا کھڑے ہو کر چیخا کرتے تھے اپنے علاقے میں کہ بیٹے نماز کا وقت ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے باپ کی آواز جیل کے اندر ان کے بیٹے کو پہنچا دیا کرتے تھے اور اس وقت کے اندر نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ اسلام اور کفر کے درمیان فرق تھی، وہ کس سے ہوتا ہے؟ نماز سے ہوتا ہے۔ اللہ کا نہ ماننے والا سارے خیر کے کام کر سکتا ہے، اللہ کا نہ ماننے والا سارے خیر کے کام کر سکتا ہے، صرف ایک کام نہیں کر سکتا، وہ اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ اور اللہ کا ماننے والا ساری برائیاں کر سکتا ہے لیکن ایک گناہ نہیں کر سکتا کہ اللہ کے سامنے جھکنے سے رک نہیں سکتا۔ جھکنے سے کیا نہیں ہو سکتا؟ رک نہیں سکتا۔ یہ فرق ہے۔ اور کیسا فرق ہو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھانے کے واسطے آئے، آ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھانے کے بعد سے آئے، نماز کی نیت باندھی، ایسا حملہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر کیا گیا، ایسا حملہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اتنے زخم عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر، علماء نے لکھا ہے کہ ایسے گہرے زخم تھے، ایسے گہرے زخم کہ معدے تک زخم پہنچے۔ 2 خلیفہ مسلمان، ایک عمر ابن خطاب، ایک علی ابن ابی طالب، دونوں کو نماز کے اندر شہید کیا گیا، دونوں کو نماز کے لیے۔ اور دونوں کا معمول یہ تھا کہ نماز پڑھانے آتے تھے تو سب لوگوں کو اٹھاتے ہوئے نماز پڑھایا کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ آتے مسجد میں سونے والوں کو اٹھاتے ہوئے، علی رضی اللہ تعالیٰ نہ رہے لوگوں کو نماز کی ترغیب دیتے ہوئے الصلاۃ الصلاۃ۔ ایسا حملہ کیا علی رضی اللہ تعالیٰ کے سر کے اوپر کہ ساری داڑھی تک خون سے تر ہو گئے، دونوں کو شہید نماز میں۔ سارے اطباء مایوس، عمر رضی اللہ تعالیٰ سے دودھ پلایا، وہ معدے سے باہر آ گیا۔ اطباء نے کہا اب ہوش میں آنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ مشکل، بظاہر کوئی صورت ہوش میں آنے کی نظر نہیں آتی۔ ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے امیر المومنین نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ کس کا وقت ہو گیا؟ نماز کا وقت ہو گیا۔ فرمایا ہاں، جس آدمی نے نماز کو چھوڑ دیا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ تھوڑی سی فکر اور سوچنے کی بات ہے۔ ہماری بے ہوشی ایسی بے ہوشی ہے، تاجر تجارت میں بے ہوش ہے، کاشتکار کاشتکاری میں بے ہوش ہے، دکاندار دکانداری میں بے ہوش ہے، جو گھر کے اندر ہے وہ گھر کے ماحول میں ایسا بے ہوش ہے کہ مؤذن اذان دیتے تھک جاتا ہے، ہمارا ہوش ختم نہیں ہوتا۔ ہمارا کیا ختم نہیں ہوتا؟ ہوش۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ اس واسطے حضرت جبرائیل علیہ السلام رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح صحابہ رضی اللہ مجمعین کی نماز سے مسائل حل ہوا کرتے تھے، ہماری نماز سے اس طرح مسائل حل ہونے لگے، اس کے لیے صرف 5 باتیں نماز کے اندر پیدا کر لو۔ کتنی باتیں؟ 5 باتیں۔ یہ نمازی ہے جو بندے کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز جو ہے
وہ مومن کی معراج ہوتی ہے. مومن کی کیا ہوتی ہے کہ جب سجدے میں ہوتا ہے بندہ تو رحمان کے دونوں قدموں کے درمیان ہوتا ہے. رحمان کے دونوں قدموں کے درمیان ہوتا ہے جب سجدے میں بندہ ہوتا ہے. یہ اور عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اگر نماز اپنے طریقے سے ہٹ جائے تو یہی نماز ہے جو اللہ سے بندے کو دور لے جاتی ہے. یہ نماز اللہ سے بندے کو کیا لے جاتی ہے؟ ہم غور کریں اس بات کے اوپر کہ جتنی برائیاں ہو رہی. حضرت مولانا الیاس صاحب کے بارے میں لکھا ہے ایک آدمی شوربے کی پلیٹ لے کر جا رہا تھا. کس کی پلیٹ؟ شوربہ پلیٹ کے اندر. وہ پلیٹ لے کے جانے لگا تو ہلکا سا ہاتھ ہلا اور شوربہ گر گیا. متعدد لوگوں نے سنایا. حضرت مولانا الیاس صاحب فرمانے لگے ارے بھائی اپنی نماز ٹھیک کر. حضرت شوربہ گرا ہے نماز سے شوربہ. فرمانے لگے کہ جب انسان نماز کو صحیح طریقے سے پڑھتا ہے تو اس کے اعضاء اس کے خلاف نہیں جاتے. یہ تو ہماری نماز کی خرابی ہے کہ ہمارے اعضاء و جوارح ہمارے خلاف ہو گئے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ نماز جو ہے وہ ساری برائیوں سے انسان کو روکتی ہے. آخر کون سی چیز ایسی؟ حضرت فرماتے تھے کہ 5 چیزیں نماز. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 5 چیزیں اپنی نماز کے اندر پیدا کر لو. جس طرح صحابہ رضی اللہ اجمعین کے مسائل ان کی نماز سے حل ہوا کرتے تھے، اللہ اسی طرح تمہارے مسائل کو تمہاری نماز میں حل کرو. کتنی چیزیں؟ 5. سب سے پہلی چیز نماز کے اندر یقین پیدا کر لو. سب سے پہلی چیز کیا ہے نماز کے اندر؟ ہمارا نماز کے اوپر یقین نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے. نماز کے اندر کیا نہیں ہے؟ یقین. کہ ایسا یقین نماز کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ بالیقین میری نماز سے فلاں مسئلہ حل کرے. جس چیز کے اوپر، جس وعدے کے اوپر یقین نہیں ہوتا وہ وعدہ پورا بھی نہیں ہوتا. وعدہ اس کے لیے پورا بھی نہیں. سب سے پہلی چیز یقین. حضرت فرماتے تھے. دوسری چیز ہے نماز کے اندر وہ دھیان پیدا ہو. نماز کے اندر کیا ہو؟ اور دھیان پیدا کرنے کے لیے سب سے بنیادی چیز وہ نوافل کا اہتمام. وہ کس کا اہتمام؟ نوافل جو ہوتے ہیں وہ اتمام فرائض کے لیے ہوتے ہیں. تکمیل فرائض کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ نوافل. کہ فرض مکمل جو ہوتے ہیں وہ نوافل سے ہوتے ہیں. ورنہ آدمی آتا ہے دکان سے پوری نماز ہو گئی دکان کو ہی سوچتا رہا. آدمی آتا ہے کاروبار سے پوری نماز ہو گئی. ایک مرتبہ امام صاحب نے نماز پڑھائی 3 رکعت پر 4 رکعت والی نماز میں سلام پھیر لیا. 3 رکعت پر. اب آدھی مسجد کے 3 رکعت ہوئی، آدھی مسجد کے 4 رکعت. ابھی بحث چل رہی تھی ایک صاحب وہاں بیٹھے. سب کہنے لگے ان سے کہ بھئی کچھ لوگ کہہ رہے 3 رکعت، کچھ لوگ کہہ رہے 4 رکعت، کچھ آپ بھی تو بتائیے 3 ہوئی ہے کہ 4 ہوئی ہے. کہنے لگے جی مجھے تو معلوم نہیں 3 ہوئی یا 4 ہوئی، لیکن ہاں اتنی بات ہے کہ میری 4 دکانیں ہیں. میری کتنی دکانیں ہیں؟ 4 دکانیں. میں ہر دکان کا حساب 1 رکعت میں کر لیتا ہوں. ابھی 3 کا حساب ہوا تھا کہ امام صاحب نے سلام پھیرا. یہ ہنسنے کی بات نہیں میرے محترم دوستوں کو، واقعی رونے کی بات ہے. ہم جس ماحول سے نکل کے آتے ہیں پوری نماز آ کر گزر جاتی ہے وہ ماحول ہمارے اوپر سے ختم نہیں ہوتا. ورنہ وہ دھیان صحابہ رضی اللہ اجمعین کا وہ دھیان صحابہ رضی اللہ اجمعین کا نماز کے اندر ہوا کرتا تھا. وہ دھیان کہ صاحب گیا چھت سے، بچے کو نپٹ گیا، سارا محلہ جمع ہو گیا، ایک شور شراب محلے کے اندر. سلام پھیرا صاحب نے. کہنے لگے کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگے کہ تم پوچھے کیا بات ہو گئی؟ پورا محلہ تمہارے گھر کے اندر جمع تھا، بچہ تمہارے برابر میں لیٹا ہوا تھا، بچے کی جان خطرے میں چلی گئی تھی، اس کے اوپر سانپ نپٹ گیا تھا، اور تمہیں پوچھنے کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگے جب ہم اللہ سے تعلق جوڑ لیتے ہیں تو دنیا سے تعلق ختم کر دیتے ہیں. یہ ہو نماز ہماری. جب ہم اللہ سے تعلق جوڑ دیتے. 2 صحابی کو بھیجا نگرانی کرنے کے واسطے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جاؤ نگرانی کرنا. نگرانی کرتے اور کوئی بات پیش آ جائے تو اپنے ساتھی کو بتا دے. نگرانی کے واسطے ایک سو گئے، ایک نے کھڑے ہو کر نماز کی نیت باندھی.
دشمن نے تیر چلایا، تیر پر تیر لگتے رہے، آ کر وہ تیروں کو نکال کر پھینکتے رہے، پھر سلام پھیرا، کہنے لگے سورہ کہف پڑھنے میں اتنا مزہ آ رہا تھا، سورہ کہف پڑھنے میں اتنا مزہ آ رہا تھا، میرا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ نماز کو ختم کروں، مگر اللہ کے رسول نے بات کہی تھی کہ کوئی بات پیش ہو اپنے ساتھی کو جگا دینا، اس واسطے تمہیں جگا دی۔ یہ کیفیت نماز کی ہوتی تھی۔ ہمیں تو ایک معمولی مچھر کاٹ لے پوری نماز کھجاتے کھجاتے گزر جاتی، وہاں تیر پر تیر لگ رہے اور کیا کہہ رہے کہ یہ تو سب سے پہلی چیز یقین نماز کے اندر، دوسری چیز دھیان نماز کے اندر، تیسری بڑی اہم چیز ہے جو ساری ہی عبادت کے اندر مطلوب حضرت فرمایا کرتے تھے کہ وہ یہ ہے کہ نماز کے اندر اخلاص آ جائے۔ نماز کے اندر کیا آ جائے؟ اخلاص۔ اخلاص ہر عمل کے لیے ضروری ہے میرے محترم دوستوں بزرگوں۔ انسان کو اندازہ نہیں ہوتا عمل کے اندر کب شرک پیدا ہو جائے، عمل کے اندر نعمتوں کے اندر کب شرک ہو جائے۔ حضرت ہمارے بھائی فرماتے نعمتوں کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ شکر ہے، نعمتوں کی نسبت مخلوق کی طرف کرنا یہ شرک ہے۔ کیا ہے یہ؟ اخلاص بڑی بہت باریک چیز ہے، اس واسطے عبادات کے اندر سب سے پہلے اخلاص کی ضرورت کہ نماز اور جتنی بھی عبادات ہیں اس کے علاوہ جتنی بھی وہ سب کا سب اللہ ہی کے لیے ہو۔ ہمارے فرماتے ہیں کہ جب بقا رہنے والی جنت کے لیے عبادت نہیں ہے، رابعہ بصریہ ایک مرتبہ ایک ہاتھ میں پانی لے کر جا رہے، لوگوں نے پوچھا رابعہ خیریت تو ہے، کہاں جا رہی ہے آگ لے کر، کہاں جا رہی ہے پانی لے کر؟ کہنے لگے آج تو یہ چاہ رہا ہے کہ جنت کو جلا کر راکھ کر دوں، دوزخ کو جلا کر خاک کر دوں، تاکہ جو بھی عبادت کرے وہ صرف اللہ ہی کے لیے عبادت کرے، جو بھی عبادت کرے اللہ ہی کے لیے۔ جنت کے لیے عبادت ہو نا کس کے لیے؟ دوزخ کے لیے عبادت ہو۔ تمہارے دوست فرماتے ہیں جب باقی رہنے والی جنت کے لیے عبادت نہیں ہے تو پھر فنا ہونے والی دنیا کے لیے کیسے عبادت ہو سکتی ہے؟ حدیث سے روزہ لگا لو تمہاری فلاں بیماریاں ٹھیک ہو جائے گی، چلہ لگا لو فلاں بیماریاں ٹھیک ہو جائے گی، 4 مہینے لگا لو فلاں پریشانی ہے دور، سارا کا سارا عبادات اپنی پریشانیوں کے حل میں لگا رکھی۔ بڑی عجیب و غریب بات علی بن ابی طالب فرماتے ہیں، یہ فرماتے تھے کہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں عبادت کرنے والے۔ کتنے قسم کے لوگ؟ 3 قسم کے لوگ۔ ایک ہوتی ہے تاجر کی عبادت، ایک ہوتی ہے غلام کی عبادت، ایک ہوتی ہے آزاد آدمی کی عبادت۔ کتنے آدمی کی عبادت؟ 3 قسم کے لوگ عبادت کرنے والے۔ تاجر کی عبادت یہ ہے کہ میں سجدے کرتا ہوں اس واسطے تاکہ اس سجدوں کے بدلے مجھے جنت مل جائے، عبادت اس واسطے تاکہ اس کے بدلے میں جنت مل جائے۔ دوسری عبادت ہوتی ہے غلام کی عبادت، غلام عبادت اس واسطے کرتا ہے تاکہ میری گردن دوزخ سے آزاد ہو جائے، میں اس واسطے عبادت کرتا ہوں۔ ایک ہوتی ہے آزاد آدمی کی عبادت، نہ مجھے جنت چاہیے نہ مجھے دوزخ چاہیے، میرا بنانے والا مجھ سے راضی ہو جائے، میں اس واسطے عبادت کرتا ہوں۔ میں اس واسطے کیا کرتا ہوں؟ عبادت۔ تو یہ اصل عبادت ہے کہ ہمارے ہر عمل کے اندر اخلاص پیدا ہو۔ ایک صحابی آئے، ایک تابعی آئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، مدینے میں داخل ہوئے، کہنے لگے دیکھا ایک بڑے میاں بیٹھے ہوئے روایتیں بیان کر رہے، میں ان کے پاس پہنچ گیا، میں نے پوچھا کون ہے جو روایت بیان کر رہے؟ کہنے لگے یہ ابو ہریرہ ہے، یہ امام المحدثین ابو ہریرہ۔ وہ فارغ ہوئے تو میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا کوئی ایک حدیث مجھے ایسی سنا دیجئے، کوئی ایک حدیث مجھے ایسی سنا دیجئے جو حدیث آپ نے براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ کہنے لگے میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں۔ وہ حدیث سنانے کے لیے ابھی ارادہ ہی کیا تھا کہ ایک چیخ مارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر۔ پھر ہوش آیا، اپنے چہرے کو صاف کیا، پھر حدیث سنانے کا ارادہ کیا، پھر ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر۔ پھر ہوش آیا، پھر اس کے بعد دوبارہ حدیث سنانے کا ارادہ کیا، پھر ایک زوردار چیخ ماری اور پھر چیخ مار کر زمین پر گر۔ 3 مرتبہ بے ہوش ہو گئے ایک حدیث سنانے، ڈر میں، خوف میں۔
پھر اپنے منہ صاف کر کے پھر حدیث سنانی شروع کی، کہنے لگے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ جل جلالہ کے سامنے ساری دنیا، ساری قومیں، سارے انسان اپنے گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے، وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، سارے کے سارے اپنے گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی 3 آدمیوں کو آگے بلائے اس قوموں میں سے، مخلوق میں سے، تو 3 آدمی آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک سے پوچھیں گے میں نے تمہارے اوپر ایسی ایسی نعمتیں دی تھی، تم نے کیا کیا نعمتوں کے بدلے میں؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے اپنے دین کی، میں نے آپ کو، میں نے ایسی ایسی محنت کی، دین کی ایسی ایسی محنت کی، یہاں تک کہ میں تیرے راستے میں شہید ہو گیا۔ دوسرے سے پوچھا جائے گا میں نے تجھ پر ایسی ایسی نعمتیں دی تھی، تم نے کیا کیا ان نعمتوں کے بدلے؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے ساری زندگی قرآن پڑھا، ایسے ایسے اپنی پوری زندگی قرآن میں گزار دی، پوری زندگی قرآن ہی پڑھتا رہا۔ تیسرے سے پوچھا جائے گا تو نے کیا کیا اپنی زندگی میں؟ وہ کہے گا اتنا مال تھا میرے پاس، میرے سارا ہی مال تیرے راستے میں۔ اللہ تعالیٰ شہید ہونے والے سے فرمائیں گے تو نے جھوٹ کہا، تو نے کیا کہا؟ تو اس واسطے شہید ہوا، اس واسطے بہادری کی، اس واسطے اللہ کے راستے میں پھرا تاکہ تجھے غازی کہا جائے اور یہ دنیا میں کہا جا چکا، تجھے بہادر کہا جائے اور یہ دنیا میں کہا جا چکا۔ تو نے قرآن اس واسطے پڑھا تاکہ لوگ تجھے قاری کہیں اور یہ دنیا میں کہا جا چکا۔ تیسرے سے کہا جائے گا کہ تو نے مال اس واسطے خرچ کیا تاکہ تجھے مالدار اور سخی کہا جائے، یہ دنیا میں کہا جا چکا، یہ دنیا میں کہا جا چکا۔ یہ تینوں لوگ وہ ہوں گے جن سے سب سے پہلے دوزخ کو دہکایا جائے۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ اخلاص جو ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ اخلاص جو ہے یہ کوئی معمولی چیز ہے۔ تو ایک تیسری چیز یہ ہے کہ جتنی بھی عبادات ہے ان ساری عبادات کے اندر اخلاص۔ 2 چیزیں اور ہیں، ہمارے مجمع کو، ہمارے کام کرنے والے عملے کو، بلکہ سارے ہی مسلمانوں کو ان دونوں چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ یہ ساری 2 چیزیں بڑی بنیادی ہیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے 2 چیزیں نماز کے اندر اور آ جائے، ایک آ جائے فضائل کا علم اور ایک آئے مسائل کا علم۔ ان علوم کے اندر بڑی کمی ہے، ان علوم کے اندر کیا ہے؟ بڑی کمی۔ فضائل کا علم عمل پر جمانے کے لیے ہوتا ہے، فضائل کا علم عمل پر جمانے کے لیے ہوتا ہے۔ مسائل کا علم جو ہوتا ہے وہ عمل کی قبولیت کے لیے ہوتا ہے، عمل کی اس کے لیے قبولیت کے لیے۔ تو یہ فضائل کا علم، ہماری منتخبہ حدیث کی تعلیم، ہماری فضائل اعمال، فضائل صدقات کی تعلیم، اس تعلیم کے اندر اہتمام کے ساتھ بیٹھنا، اس کے علاوہ کتب فضائل کو اپنے مطالعے کے اندر رکھنا، یہ اصل فضائل کا علم۔ یہ تعلیم کوئی معمولی تعلیم نہیں ہوتی، 100% زندگی کی تبدیلی کے لیے تعلیم ہے۔ جسے ہم آدھے گھنٹے کی تعلیم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فضیلت پر مجھے کیا دیں گے، قدم قدم پر فضائل، ہمارے جب فضائل سامنے نہیں ہوتے تو عمل معمول بن جاتا ہے انسان کا۔ ملنے والے اجر کی جب انسان کو امید نہیں ہوتی، عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جسے اجر ملنے کی امید نہیں ہوتی اللہ اسے اجر دیتے بھی نہیں، اللہ اسے اجر دیتے بھی نہیں۔ تو یہ ایک تو فضائل۔ دوسری بڑی چیز، بڑی اہم جو ہم آپ کے سامنے رکھنی ہے بات، وہ ہے مسائل کا علم۔ اور مسائل کا علم وہ علماء کے تعلق کے بغیر مل نہیں سکتا۔ مسائل کا علم کس کے بغیر؟ ہمارے پاس کتاب ہے، ہم کتاب میں دیکھ کر مسئلے دیکھ لیں گے، اور آج کل تو یہ سب سے زیادہ بری چیز وہ موبائل، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم تو اس کے اندر پڑھ کے مسئلہ دیکھ لیں گے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے جب انسان طلب علم کے واسطے قدم اٹھاتا ہے، ایک مسئلہ پوچھنے کے واسطے امام صاحب سے مسجد جائے گا تو اس کا گھر سے لے کر مسجد تک جانا ہر قدم فرشتوں کے پر کے اوپر رکھ کر جائے گا۔ جن چیزوں کے اوپر سے سورج گزرتا ہے وہ ساری کی ساری مخلوق یہ ایک مسئلہ پوچھنے کے واسطے مسجد جا رہا ہے، وہ ساری کی ساری مخلوق اس کے واسطے استغفار، اس کے واسطے توبہ کرے گی۔
ایک صحابی آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اونٹ سے گرے اور گر کر فوراً شہید ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کے شہید ہوتے ہی یہ جنت کی حوروں نے اس کے منہ میں لقمہ دیا۔ رسول اللہ کیوں لقمہ دیا؟ یہ علم حاصل کرنے کے واسطے آیا تھا، تو اسے بھوکا ہونے کی وجہ سے جیسے ہی یہ شہید ہوا فرشتے فوراً اس کے لیے کھانا لے کر حاضر ہو، اس کے لیے یہ فضائل کس کے ہیں؟ علم کے حاصل کرنے کے فضائل۔ تو ہمارا علماء سے تعلق ہو، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں، یہ کس کے؟ ہم قدم قدم پر علماء سے پوچھ کر چلے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں آندھی چلی، صحابہ رضی اللہ تابعی دوڑے ہوئے صحابی کے پاس آئے، آ کر پوچھنے لگے کہ اگر ایسی آندھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلتی تھی تو آپ کیا کیا کرتے تھے؟ کہنے لگے بھتیجے تم آندھی کی بات کر رہے، اگر آسمان پر کوئی پرندہ بھی پر مارا کرتا تھا ہم فوراً مسجد نبوی کا رخ کیا کرتے تھے کہ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ میں بہت اہم بات عرض کر رہا۔ میرے محترم دوستو، ہماری زندگیوں میں بڑی بڑی آندھی، بڑے بڑے طوفان آ کر گزر جاتے ہیں، ہمیں علماء سے پوچھنے کی توفیق نہیں ہوتی، علماء سے پوچھنے کی توفیق نہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تھے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں طلب علم کے اندر۔ حیات الصحابہ میں کتاب العلم کا جو باب حضرت نے نقل کیا ہے اسی کے حاشیے کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ ایک ہوتا ہے طالب، ایک ہوتا ہے قانع، ایک ہوتا ہے ناقد۔ کتنے قسم کے لوگ؟ 3۔ ایک کون ہوتا ہے؟ طالب، اور ایک کون ہوتا ہے؟ قانع، اور ایک کون ہوتا ہے؟ ناقد۔ ناقد کہتے ہیں نقد کرنے والے، جو ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی برائی تلاش کرے، ہر ایک کے اندر ہر ایک کے اوپر نقد کرے، یہ محروم ہو جاتا ہے۔ 2 قسم ہے، ایک قناعت اور ایک طلب۔ عجیب و غریب بات ہے، یہی 2 قسم ہمارے اندر بھی ہے، یہی 2 قسم صحابہ کے اندر بھی تھی، لیکن ترتیب تھوڑی سی تبدیل ہو گئی۔ ترتیب کیا ہو گئی؟ تھوڑی سی تبدیل۔ صحابہ رضی اللہ مجمعین دین کے طالب ہوا کرتے تھے، دنیا پر قناعت کرنے والے ہوا کرتے تھے۔ ہم دنیا کے طالب ہیں اور دین پر قناعت کرنے والے ہیں۔ دین پر کیا کرنے والے ہیں؟ قناعت۔ 10 صورتیں یاد ہو گئی، مسجد تو ہی بہت ہے، 6 نمبر یاد کر لیے، 6 حدیثیں یاد کر لی، ابھی بہت ہے اتنا۔ 10 صورتیں 5 نمازوں کے واسطے بہت ہے، اور یہ جو 6 نمبر یاد کر لیے 6 حدیثیں، یہ 6 صفات کرنے کے واسطے بہت، ہمارا دین مکمل ہوتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں۔ طلب ایسی چیز ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طلب ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک انسان مستقل طالب علم ہے۔ مستقل کیا ہے؟ طالب علم۔ تو اس علم کے واسطے، اس علم کو باقی رکھنے کے واسطے ہمارا علماء سے تعلق ہو۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ فرماتے ہیں تو سب سے پہلی چیز علماء کی برائی اس کے دل کے اندر بٹھا دیتے ہیں۔ جب علماء سے انسان دور ہوتا ہے تو علم سے دور ہوتا ہے، علم سے دور ہوتا ہے تو جہل غالب آتا ہے، جہل غالب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے کیا آ جاتی ہے؟ پکڑ۔ اس واسطے سب سے پہلی چیز ہم اس کا عزم کریں۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ سب کے سب تھے حقوق العباد۔ یہ کیا تھے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اپنی زندگی کو اچھا بنانا ہے، یہ سارے کے سارے حقوق العباد۔ علماء نے لکھا ہے 2 قسم کے حقوق ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں حقوق اللہ، یہ سب کے سب حقوق اللہ تھے، ایک ہوتے ہیں حقوق العباد۔ حقوق اللہ کی کوتاہی پر اللہ تبارک و تعالی سے توبہ استغفار کر کر اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں، لیکن حقوق العباد کی کوتاہی اللہ تعالی کی معاف ہی نہیں ہے جب تک وہ بندے سے معافی نہ مانگے، جب تک وہ بندے سے معاملہ صاف نہ کرے۔ اسلام میں داخل ہونے کا سب سے بڑا دروازہ، اسلام کا تعارف جو ہوا کرتا ہے وہ حقوق العباد سے اسلام کا تعارف ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تعارف۔ بہت بڑھیا سب سے پہلی چیز وہ اخلاق اور معاملات کا درست ہونا۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟
وہ اخلاق کا اور معاملات کا، اخلاق کا اور معاملات کا، ادھر ادھر متوجہ، ارے آپ بھی دیکھو گے تو مسئلے ختم ہو جائے گا سارے۔ اخلاق اور معاملات کو کیا ہے؟ درستگی، کہ جتنے اخلاق اور معاملات کی درستگی ہوگی اتنے ہی دین لوگوں کے سامنے آئے گا۔ اتنا دین کس کے سامنے آئے گا؟ دین میں، دین کے بھائی بیٹھ کے سن لو نا، تو ان کی بات کیا کہہ رہے ہیں، بیٹھ کے سنو اور آگے بتا دو۔ اخلاق اور معاملات کی درستگی، سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ جتنی اخلاق اور معاملات کی درستگی ہوگی اتنا ہی ساری دنیا کے اندر اسلام کے پھیلنے کا بڑا بنیادی چیز جو ہے وہ ان اخلاق اور معاملات۔ وہ صحابہ رضی اللہ اجمعین جو قتل کرنے والوں کو، جو آنے والے قیدیوں کو نرم روٹی کھلایا کرتے تھے، خود سخت روٹی کھایا کرتے تھے، میں نے بتایا ان کے اخلاق دیکھ کر اسلام میں داخل نہیں ہوگا آدمی تو کس چیز سے اسلام میں داخل ہوگا؟ ہماری ساری پریشانی کی بڑی بنیادی وجہ، ہمارے ساری پریشانیوں کی بڑی بنیادی وجہ، سارے احوال کے آنے کی بڑی بنیادی وجہ وہ ان اخلاق کو بگڑ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کس کا کیا مقام دیا، اس مقام کو سمجھنے کا علماء نے لکھا ہے ظلم کی